حضرات، قرآن مقدس کی بہت مشہور سورت آپ جانتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اس کی کچھ آیت میں نے تلاوت کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ توحید والا بھی بنایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کتنے مسلمان ہونے کے بعد بھی شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، ہے کہ توحید والا بنایا۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سب سے افضل نبی کی سب سے افضل امتی ہے ہم اور آپ۔ بہت خوش نصیبی کی بات۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے مسلمان تیار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، محبت بڑی کرتے ہیں مسلمان اپنے نبی سے، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کی باتوں سے مسلمان محبت نہیں کرتا ہے۔ نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن نبی کو جانتا کتنا ہے؟ ابھی بہت چل رہا ہے، دیکھیے گا نوجوان، سب سے بڑا المیہ پرابلم یہ ہے نا، ہم مسلمانوں کا، خاص کر کے ہم مسلمان نوجوانوں کا بس اسٹیٹس اتنا ہی ہے، اسٹیٹس کا سب کا۔ میں خود پریشان تھا کل سے، جب موبائل کھول رہے تو خالی دیکھ رہے آئی لو محمد، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہی تک ہے مسلمان کہ خالی اسٹیٹس، اور بس فیس بک میں شیئر کر دو، اسٹیٹس لگا دو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن جب نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کی بات آئے تو گھوم جاتے ہیں، ہے کہ بات یہی ہے، گھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں۔ خالی عملی میدان میں ہم بڑے پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ کیا نہیں ہوتا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس درس کا اہتمام ہے، آپ کے پاس خطبہ کا اہتمام ہے، گاہے بگاہے پروگرام ہوتا ہے، نتیجہ فائدہ صفر، زیرو، کچھ نہیں۔ کیوں؟ ہم عملی میدان میں پیچھے ہیں، دم پیچھے۔ خالی اسٹیٹس تک ہے، اور واٹس ایپ تک ہے، اور موبائل اور سوشل میڈیا۔ پریشان ہے کہ کاہے لگا رہے ہیں آئی لو محمد؟ پتہ چلا کیا ہے کہ وہی مان لیجیے ربیع الاول کے دن، شاید یہی کیس ہے، یو پی کے کانپور میں لوگوں نے کیا لگایا تھا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے لوگوں پر ایف آئی آر ہو کر کے اس کو جیل بھیج دیا۔ شاید یہی کیس ہے جس کی وجہ سے سب کو۔ ابھی حال ہی میں آپ ہی کے قریب پڑوس میں کچھ کسی نے غلط ٹپنی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، خرسواں میں مسلمان بیدار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، اور محبت ہو، لیکن دنیا کو یہ بتا دو کہ ہمارا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ انداز ہے، مختلف ہے اوروں کی محبت سے۔ آپ کو ایک مثال دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے جانتے ہیں؟ یارغار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جا رہے تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اس طرح محبت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں تو کیسے محبت کی جائے؟ نبی کی باتوں سے محبت کی جائے، ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل سے محبت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی سنت سے محبت کی جائے۔ لیکن نبی کی سنت اور آپ کی قول کی بات کریں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اس میں،
بہت پیچھے ہیں، خالی اسٹیٹس ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا ہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آگے جا رہے تھے، سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ادھر دشمنوں نے تعاقب لگا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے کہ جب محمد کا سر کاٹ کر کے لائے گا اس کو انعام میں رکھا تھا 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹس کر رہے تھے، سر مارک کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا، کہ دیکھ رہے ہیں کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی بائیں، کبھی دائیں، کبھی پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کیا بات ہے، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ محبت ہے، دنیا کو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے محبت کا طریقہ الگ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خوف لاحق ہوتا ہے، خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ کی آگے کی طرف سے حملہ نہ کرنے والا ہو، میں فوراً آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں تاکہ دشمن کا تیر لگے تو پہلے ابو بکر کے سینے میں لگے۔ اللہ، اور جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے، یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں بائیں سے آپ کے اوپر دشمن تعاقب نہ کر رہا ہو، میں اسی لیے پیچھے ہوتا ہوں تاکہ کوئی بھی حملہ آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کا سینہ آگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ محفوظ رہیں۔ دنیا جانتی ہے مسلمان بہت غصے والی قوم ہے، نبی کی بات آئے ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، آل و اولاد جان سے بھی زیادہ لوگوں نے۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، ایک عورت، سبحان اللہ، عورت تھی دیناریہ، جب جنگ احد کا حالات ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گیا، یہ عورت فوج کے پاس آتی ہے، باہر نکلتی ہے، فوج جو واپس آ رہی تھی، جب واپس آ رہے تو یہ دیناریہ عورت پوچھتی ہے کہ جنگ کا کیا حال ہے، جانا کیا جانا؟ چار لوگ اس کا گھر کا شہید ہو گیا تھا جنگ میں، کہتے ہیں دیناریہ آپ کا باپ شہید ہو گیا جنگ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ جی کیا حال ہے باپ کا، چھوڑو، سبحان اللہ، دیکھ رہے محبت۔ کہتے ہیں میں نبی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ کہا کہ اللہ کے نبی خیریت سے ہیں، اور بھی آگے آتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ دیناریہ شوہر بھی تمہارا شہید ہو گیا، شوہر کا نہیں پوچھا، بتاؤ نبی کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک مختلف طریقہ الگ ہے، نبی سے ہم اس طرح محبت کرتے ہیں۔ آگے آتے ہیں پوچھتے ہیں دیناریہ سے بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ دیناریہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا ہم بیٹا اور بھائی کی نہیں پوچھتا ہوں، بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ اسی غزوے میں یہ اعلان ہو گیا، یہ افواہ پھیل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ افواہ تھی، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ دکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کہاں ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی ہے، یہ محبت ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد جاؤ ساری کی ساری مصیبتیں ایک چھ، بیٹا شہید ہو گیا، ہو جانے دے، شوہر شہید تو شہید ہونے دے، باپ شہید تو شہید ہو جانے دے، لیکن نبی صحیح سلامت ہے، سمجھو ساری کی ساری مصیبتیں ختم ہیں ہمارے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں، لیکن یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کتنی محبت ہے؟ جب اس کی بات آئے تو پیچھے ہو جاتے ہیں ہمارا۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ آپ کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ گٹکا، نشہ، جوا اور پان بیڑی چھوڑ سکتے ہیں؟ بولو، کہتے ہیں کہ نبی کے نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، بات آئے تو گھوم جاتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، خالی اسٹیٹس تک نہیں، خالی سوشل میڈیا تک نہیں، وہاں سے باہر نکلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آج وعدہ کرو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب عمل کوئی تھی تو وہ نماز تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آخری وقت ہے اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ انتقال ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جو وصیت کی تھی، آپ نے 2 چیزوں کی وصیت کی تھی. ان میں سے ایک کہا تھا الصلاۃ، الصلاۃ، لوگوں نماز کا اہتمام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت دینے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یا بلال ارحنا الصلاۃ، اے بلال اقامت کہو، اور اقامت کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچاؤ. نماز سے دل کو سکون ملتی ہے، نماز سے راحت ملتی ہے. لیکن ہم نماز میں کتنے پیچھے ہیں. کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ بولو. خالی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنے ہی تک نوجوان ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پہچانا نہیں. آج ضرورت ہے جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط غلط ٹپنی اور غلط غلط چیزیں پوسٹ کر رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی سیرت، آپ کا ویوہار کیا تھا، لوگوں کو بتانے سنانے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے اپنے اندر وہ چیزوں کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تب دیکھیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ایسے. ہم فوراً نکل جاتے ہیں سڑکوں پر. کتنا جانتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق؟ کوئی آپ ہی سے پوچھ دے کہ بتاؤ جی تم اس نبی کے لیے اس طرح نکل آئے ہو راستے پر، خالی نعرہ بڑی زور زور کا لگاتے ہو، بتاؤ نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ چند منٹ بتا پائیں گے نبی کی کمالات، آپ کی خصوصیات، آپ کی عظمت؟ بولو. ایک شخص سے پوچھا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کیا جواب دیتے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نام بھی نہیں جان رہے ہیں اور نام بھی نہیں بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی بات؟ خیر، سب سے بڑا رشتہ دنیا میں یاد رکھیے گا ایک نبی اور ایک امتی کا رشتہ ہے. سمجھ میں ایک نبی اور ایک امتی کا رشتہ ہے. سب سے بڑا رشتہ ہے. باپ بیٹے سے رشتے سے بھی زیادہ بڑا رشتہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہے؟ بس دنیا ہی بھر کے لیے، دنیا ہی بھر کے لیے. دنیا ختم ہو جاوے گی، حشر کا میدان آ جاوے گا، قیامت کا دن جب برپا ہو جاوے گا، باپ اور بیٹا جدا ہو جاویں گے، یگانہ ہو جائے گا، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائیں گے. قرآن میں کیا کہا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. باپ بیٹے سے جدا ہو جاویں گے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاوے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گا، سب الگ الگ ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی دیکھیے رشتہ ہے، کتنا بڑا ایک امتی کا، نبی کا اپنی امتی سے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے سفارش کر رہے ہوں گے، جہاں سارے کے سارے لوگ خود نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سنے ہوں گے، میدان محشر ہوگا جہاں پر لوگ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے. لوگ دوڑے جائیں گے کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. ساری کے سارے انبیاء کہیں گے لست لہا لست لہا لست لہا، آج میں اس قابل نہیں ہوں، آج میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور تمہارے لیے سفارش کروں. اللہ اکبر. وہاں پر صرف اور صرف ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے صرف تمہارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے آئیں گے، جہاں سارے لوگ دامن جھاڑ لیں گے، جہاں سارے لوگ اپنی اپنی فکر کریں گے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے بہت لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور ایسی ایسی تعریف کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج تک ایسی ثنا، آج تک ایسی ہم کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بیان
بیان نہیں کی ہے. اتنے لمبے سجدے میں رہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے, آپ سوال کرو اس سل توتا, سوال کرو دیا جائے گا. اشفا تشفا, سفارش کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. جہاں سارے کے سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, وہاں ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کر رہے ہوں. اور ایک بات یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن صرف اور صرف توحید والوں کے لیے ہوگی. یہ بات یاد رکھ. مشرکوں کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی, وہاں پر بدعتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہو, تو آ جاؤ قرآن اور سنت کی طرف. سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو, سرکار کی دامن پکڑو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو, توحید اور سنت کو اپنا لو. کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف انہی کے لیے ہوگی, کسی مشرک اور بدعتی کے لیے اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے. حدیث موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی بتائیے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ سبحان اللہ. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ معلوم تھا مجھ کو یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, کوئی نہیں کر سکتا تھا آپ کے علاوہ, کیونکہ حدیث کے بڑی حریص ہو تم, علم کے بڑی حریص ہو تم, جاننے والے تم, بڑی طلبگار ہو تم. مجھے معلوم ہے کہ سوال ابو ہریرہ تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. دنیا میں جو لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن انہی کو نصیب ہوگی. مشرک اور بدعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا جب 50 وقت کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے تھے اللہ کے پاس, درخواست کر رہے تھے کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رہتی. اللہ اکبر. لاسٹ میں کتنا بچ گیا؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز اتنا ترتیب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن پھر بھی ہم فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ظہر ہے ہم, عصر الحمدللہ, مغرب الحمدللہ, عشاء الحمدللہ, فجر کی نماز میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہم بیزی رہنے والے, رات کو 2 بجے سونے والے, 10 بجے اٹھنے والے. کیا تمہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوشل میڈیا سے دور تھے. آپ نے تخفیف کرائی, نماز کو ہلکی کرائی اپنی امت کی آسانی کے لیے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سوشل میڈیا میں رات بھر بیزی رہتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے تھے اٹھ کر کے. کیا روتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا, کہا جاؤ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رو رہے ہیں آپ. حضرت جبرائیل آتے ہیں, اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی, حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی, میری امت کا کیا ہوگا. اللہ وہ نبی میرے بھائیوں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ نبی راتوں کو روتے تھے ہمارے لیے. آج ہم نے اس نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا, اس کی سیرت کو ہم نے بھلا دیا. آج سب سے بڑے گستاخ ہم ہیں. کیا بول رہے مولوی صاحب, سب سے بڑے گستاخ ہم ہیں؟ گستاخ نہیں, یہ گستاخی نہیں ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول جب پیش کیا جائے تو آپ نبی کی قول کو رد کرنے کے لیے دوسروں کا قول پیش کرتے ہوئے نبی کی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟
کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی میں؟ اٹھائیے آپ اپنا خالی دیکھیے جھانکیے، اتنی قدم قدم پر ہم نبی کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارا لباس، ہمارا چال ڈھال، ہمارا رہن سہن، ہمارا روزمرہ کی زندگی، غور سے سنو، ہمارا چہرہ مہرا، صبح ہوتے ہی بلیڈ چلتا ہے، ایک بار اوپر سے ایک بار نیچے سے، اور گٹر میں ڈیلی نبی کی سنت کو پھینکتے ہو۔ نبی کی گستاخی نہیں ہے، بولو بولو کیا ہے یہ؟ چال ڈھال ہماری دیکھو۔ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور مہرا کیسا تھا؟ کیسی محبت ہے، بولو کیسی محبت ہے بھیا، آئی لو محمد، بس اسٹیٹس تک۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے بال کٹنگ دیکھتے ہو نوجوان، وہاں نبی کی سیرت نہیں یاد آئی؟ پینٹ دیکھتے ہو پھٹا پھٹا کیسے پہنتا ہے، بولو وہاں نبی کی سیرت نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ نبی بال کیسا تھا کبھی آپ نے دیکھا؟ نبی کا چہرہ کیسا تھا آپ نے دیکھا؟ سنا پڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے آپ نے کبھی سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کیا تھا کبھی آپ نے غور کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیا تھا، کیا آپ نے کبھی مطالعہ کیا؟ خالی اسٹیٹس لگا رہی حق ادا ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو۔ سب سے بڑے گستاخ ہم ہیں، قدم قدم پر نبی کی سنت کی ہم مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ ایک حکم کی عدولی کیا تھا جنگ احد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی خالی نافرمانی کیا تھا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئی تھی۔ ہم کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بولو؟ دن بھر میں آپ بتائیے، ہم گستاخ رسول نہیں ہوئے؟ کیا ہوئے؟ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے رویا کرتے تھے، کہا حضرت جبرائیل کو کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت جبرائیل کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ ہم وہی امتی ہیں۔ کہا آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے قیامت کے دن خوش کر دیں گے انشاءاللہ۔ پہچانو اپنے نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کی عظمت تو یہ ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا لا تجعلوا دعائی کدعاکم بعدا، نبی کو کبھی ایسے مت پکارو، کیسے جیسے پکارتے ہیں نا، اللہ نے کبھی ایسے نہیں پکارا اپنے نبی کو، سبحان اللہ، یہ نبی کا مقام ہے۔ کیسے ہم کہتے ہیں اے عبدل ادھر آ، اے عبد الرحمن، اے عبداللہ، اے حسین، کہا نہیں، نبی کو ایسے مت پکارو، نبی کو یا رسول اللہ نہیں کہا کبھی اللہ سبحانہ، محمد نہیں کہا یا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن اٹھائی، اور نبی کو جب بلانا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی مقام دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اے نوح، اے آدم، اے عیسیٰ، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے کہہ کر کے پکارا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے محمد، اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں کہا۔ سبحان اللہ، نبی کا مقام ہے یہ، نبی کا مقام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا تھا کہ سنو تمہاری زندگی میں اگر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی مدد کرو گے، صرف اسی کی اتباع کرو گے اور اسی پر ایمان لاؤ گے، سب کے سب تمہاری رسالت چلی جائے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے رسول کے آ جانے کے بعد دوسرے رسولوں کی رسالت نہیں چلے گی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جانے کے بعد ولیوں کی ولایت کیسے چلے گی؟ بزرگوں کی بزرگیت کیسے چلے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کی شریعت آ جانے کے بعد دوسرے کا قول کیسے چلے گا؟ بولو، یہ نبی کا مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دیکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا نسخہ لے کر کے پڑھ رہے تھے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دیکھ لیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کہا عمر سن، نبی آنے کے بعد کسی کی رسالت نہیں چلے گی تو تمہارے بزرگوں کی بزرگیاں کیسے چلے گی؟
बोलो, वलियों की विलायत नहीं चलेगी, चलेगी तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान और सिर्फ आपकी बात चलेगी। कहा सुनो उमर, तुम तौरात पढ़ रहे हो, अगर साहिब तौरात हजरत मूसा भी उतर करके जमीन पर आ जावे तो लकान हय्यन बिमूसा लतबिअनी, मूसा को भी मेरे पीछे मेरी इत्तिबा करनी होगी वरना वो गुमराह हो जाएगा। हदीस में आया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो आसमान पर जिंदा उठा दिया है, जानते हैं क़यामत के करीब जब आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो किसकी इत्तिबा करेंगे? वो अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है, वो अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे और आपकी शरीयत की इत्तिबा करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपकी खुसूसियात बहुत ज़्यादा है। आज ज़रूरत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की, नबी की सीरत को आम करने की। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। भाई नबी के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन नबी के लिए जानने के लिए तैयार नहीं। और जब नबी को नहीं जानोगे तो याद रखो कुरान भी नहीं जान पाओगे। क्यों? इसलिए जब नबी को आपको पता नहीं इज़ा जा नसरुल्लाह नहीं समझ में आएगा, नबी को आपको पता नहीं, सीरत नहीं जानेंगे तब्बत यदा आपको समझ में नहीं आएगा, सीरत नहीं जानोगे तो आपको सूरह अनफाल समझ में नहीं आएगा, सीरत नहीं जानोगे तो सूरह आले इमरान आपको समझ में नहीं आएगा, सूरह अहज़ाब आपको समझ में नहीं आएगा, कुरान नहीं समझ पाओगे जब तक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं जानोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो झूम जाओ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो घूम जाओ पीछे। बस यही मामला है हमारा, है कि नहीं है? मेरे भाइयों, आज जरूरत यही है, क्या है कि उससे स्टेटस लगाने से कुछ नहीं, नबी की किरदार अपनी जिंदगी में लाओ, नबी की सीरत अपने अंदर पैदा करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार अपनी जिंदगी में ढालो। आप अल्लाह से दुआ करें, बारिलाह हम तमाम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। बारिलाह हम तमाम को अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा, नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।